سامعین محترم، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ ہمارے اندر بنیادی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے وضو کے حوالے سے کہ جن احباب کا وضو صحیح نہیں ہوتا، کہ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کا صحیح ہونا، بہتر ہونا، یہ شرط ہے۔ سامعین محترم، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو جو اعضائے وضو ہے، یعنی کہ جو وضو کے فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کونیاں دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، تو وہ اتنی جلدی میں یہ اعضائے دھوتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں ان کی جماعت نہ چلی جائے، کہیں ان کی یہ رکعت جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ کہیں چلی نہ جائے۔ اس وجہ سے وہ وضو بھی جلدی کرتے ہیں اور جماعت کو پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے بھی ہیں تاکہ وہ بروقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، حضور نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو سکون اطمینان کے ساتھ آؤ، سکون اطمینان کے ساتھ آؤ۔ جو نماز تم نے جماعت کے ساتھ پا لی وہ تو ادا ہو گئی، اور جو اس کے بعد رہ گئی، یعنی کہ 1 2 یا 3 رکعتیں رہ گئی، تو اس کو تم ادا کر لو۔ اور اگر بندہ جماعت کے وقت، یعنی کہ جماعت میں اس وقت ملے گا جب امام نے ایک سلام پھیر دیا، وہ تب آ کر ملا، تو اس کو پھر بھی جماعت جتنا ہی ثواب ملے گا، اس کو پھر بھی جماعت جتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب اس مسئلے میں میں نے آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دیا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں دھلتے، اور اگر اعضائے وضو جو ہیں وہ صحیح نہیں دھلیں گے، اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے گی بال کے برابر، اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب بندہ گرمی میں کہاں سے چل کے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آ کر وضو کرے، اور جب وضو کرے تو اس کے اعضائے وضو ہی نہیں دھلے، نابے والا وہ نماز پڑھے، جو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وضو کا ہونا بہتر ہے۔ اب وضو میں ان بنیادی غلطیوں سے گریز کرے جن کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جن کی وجہ سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اعضاء کا خشک رہنا۔ بہت بنیادی یہ غلطی ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بات کر دی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کونیاں دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اب اگر 3 سنتیں ہیں، ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی بہانا، یہ 3 سنتیں ہیں۔ اگر انسان سنتیں نہیں کرے گا، خالی فرض کرے گا اور وہ بھی صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب پانی کی قلت ہو، جب پانی کی قلت ہو۔ پانی موجود ہے مسجد میں، آپ دیکھتے ہیں جناب موٹر چل رہی ہے، ٹینکی فل ہے، جناب پانی آ رہا ہے، تو آپ وضو کریں، ٹھیک ہے۔ نہیں، کچھ احباب یہ ہیں کہ جماعت کو پانے کے لیے وہ سنتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ میرے بھائی یہ نہ کریں۔ اگر پانی کی قلت ہے کہ پانی تھوڑا اور بہت سے لوگوں نے وضو کرنا ہے، پھر آپ جنابے والا جو ہیں سنتیں وہ نہ ادا کریں، فرض جو ہیں وضو کے وہ ادا کرنے۔ تو سامعین محترم، وضو کے 4 فرائض: چہرہ دھونا، کونیاں دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ اب ان 4 فرائض میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بال خشک رہ گیا یا کوئی جگہ خشک رہ گئی، تو وضو قطعاً ہی نہیں ہوگا، وضو قطعاً ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، رکاوٹ کا ہونا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب کچھ احباب ایسے کہ جنہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ عورتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ انہوں نے نیل پالش یا کوئی اور چیز ناخن پر لگائی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ناخن پر نہیں پہنچتا، کیونکہ نیل پالش جو ہے وہ انہوں نے اوپر لگائی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے پانی نہیں پہنچتا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ کہ انگوٹھی کو اتار دیا جائے، ٹھیک، اچھے طریقے سے اس کو دھو لیا جائے، اور جو نیل پالش لگی ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اس کو اتارا جائے تاکہ جو وضو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارا ادا ہو سکے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ وضو کو باطل کر دیتی ہے، ان سے وضو نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم،
وضو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اعضائے وضو کو صحیح طریقے سے دھونا چاہیے تاکہ پھر آپ کی نماز قبول ہو۔ آگے ہنسی کا آنا، اب آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں وہ مسجد میں آتے نماز پڑھتے، چلے بڑے تو ہیں ان کو عقل ہوتی ہے، لیکن جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نماز میں، اور بالغ کی میں بات کر رہا ہوں، نابالغ کی بات میں کر ہی نہیں رہا، بالغ کی میں بات کر رہا ہوں کہ بالغ لڑکے بھی کچھ ایسے ہیں جو نماز میں کہا لگاتے ہیں، کہا لگاتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، کہا اس سے جناب وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، خون یا پیپ کا بہہ جانا، خون یا پیپ کا بہہ جانا، جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون نکل رہا ہے کسی جگہ سے وہ بہنے لگ پڑا اور پیپ ہے وہ بھی بہنے لگ پڑی تو جنابے والا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے منہ بھر کے کہہ آ جانا، کیا کہتے ہیں الٹی کو، اگر منہ بھر کے کہہ آ جائے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو برقرار باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر انسان کے اوپر کوئی بے ہوشی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب بے ہوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب والا وہ بے ہوش ہی ہو گیا، نہ، بلکہ مکمل لیٹ کر یہ ٹیک لگا کر اس طرح سونا کے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھ کر بغیر ٹیک لگائے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر بندہ مکمل لیٹ جائے اور مکمل لیٹنے سے جناب والا اس کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ ٹیک لگا کر سوئے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہے وضو کی جو غلطی ہیں، بنیادی غلطیاں جو لوگ اکثر کرتے ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری اس کے بعد جو نیکیاں ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وضو کی حالت میں، نماز پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ رب کے ہاں قبول ہو سکے، اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت ہمیں وضو کرنے کی اور شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔